السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے فارم 47 کے جعلی وزیر اعظم کو ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ ملانے کا موقع ملا ہے۔ چند سیکنڈ کی ویڈیو سامنے آئی ہے، لیکن اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف پورا چپک کے ویڈیو بنوانا چاہ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی فین کلب کے لوگ ہیں اور وہ اپنے ہیرو سے مل رہے ہیں، یعنی کوئی ڈیکورم نہیں ہے۔ شہباز شریف اور عمران خان میں اگر آپ موازنہ کریں، اول تو موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ ایک کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا کے لا کے بنایا ہے خلاف توقع، نہ کوئی مینڈیٹ ہے نہ کوئی ووٹ، لوگوں نے مسترد کیا ہوا ہے، ٹھڈے مار کے نکالا ہوا ہے، اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ نے لا کے بٹھا دیا۔ فرق یہ ہے کہ عمران خان میں ایک اعتماد تھا، عمران خان میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ اعتماد یہ تھا، عمران خان کو پتہ تھا کہ ان کا اپنا قد کتنا ہے، عمران خان کو پتہ تھا کہ میں ڈیکورم کے ساتھ ملوں گا، ایک سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ ملوں گا عالمی لیڈرز کو۔ ان کے اندر ایک ٹھہراؤ تھا، کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی ہیجان نہیں تھا، باوقار طریقے سے عمران خان ملتے تھے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے شہباز شریف یا دیگر لوگ جو جاتے ہیں ملتے ہیں، یہ آگے پیچھے بھاگتے ہیں، ہو ہا ہا، ادھر سے پکڑو ادھر سے بازو پکڑو، دوسرے کا بازو کھینچ لو، کوشش کرتے ہیں، بازو پکڑ لیتے ہیں، باڈی لینگویج عجیب طریقے سے تیز بناتے ہیں، اور یہ مصنوعی طریقے سے ہنستے ہیں، کہکے لگاتے ہیں اور لوگوں کو جپیاں ڈالتے ہیں زبردستی، جیسے نریندر مودی ملتا تھا۔ یہ احساس کمتری کی نشانی ہے۔ ایسا لگتا ہے خوف ہے، عجلت ہے ان کے اندر، ایک جلد بازی ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں۔ عمران خان نے جو ایک پیٹرن سیٹ کر دیا ہے نا، یا جو ایک کلاس سیٹ کر دیا ہے، اس کو یہ میٹ نہیں کر سکتے۔ انہیں یہ اب مان لینا چاہیے کہ جو ایک ان کی جو عمران خان کی جو شخصیت ہے، ایک باوقار شخصیت تھی، وہ ایک قومی ہیرو بھی ہیں، لوگ ان کے فینز ہیں۔ آپ ذرا غور کریں نا، جب ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو لینے کے لیے، جب عمران خان کا دورہ تھا امریکہ، لینے کے لیے باہر آیا اور پھر اپنی اہلیہ کے ساتھ عمران خان سے ملا، عمران خان کا چہرہ اس کے اندر دیکھیں، کوئی ایکسائٹمنٹ عمران خان نے شو نہیں کی، بڑے باوقار انداز میں تحمل کے ساتھ اور ٹھہراؤ کے ساتھ عمران خان نے بات سنی اور بات کی۔ لیکن شہباز شریف کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے گی، چھوٹ نہ جائے میرے سے۔ ایک کھلبلی طاری تھی، ایک عجیب و غریب کیفیت تھی شہباز شریف کی، اور یہ کیفیت پورے نظام پر ہے، خالی شہباز شریف پہ نہیں ہے۔ اور اس طرح کی چیزوں سے یہ ویژولز تو حاصل کر لیتے ہیں چھوٹے موٹے، لیکن اس سے یہ عمران خان بن نہیں پائے۔ اب چاہے آپ کہیں عمران خان کی فارن پالیسی کامیاب تھی، ناکام تھی، شہباز شریف کی کامیاب ہے، ناکام ہے، لیکن میں باڈی لینگویج کی بات کر رہا ہوں کہ شہباز شریف کی باڈی لینگویج، یہ کچھ بھی کر لیں، یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو نارمل ہو کے اپنا کام کریں، مانا کہ ان کی حکومت جعلی ہے، مانا کہ ان کو جعلی مینڈیٹ دلوایا ہے، یہ وزیر اعظم نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ فیلڈ مارشل نے ان کو اس سیٹ پر بٹھا دیا ہے، لہٰذا آپ کام کرنے کی کوشش کریں، عمران خان کے فوبیا کو اپنے دماغ سے نکال دیں۔ معید پیرزادہ اور جہاں زیب پراچا صاحب جو صحافی ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے وائٹ ہاؤس ٹرمپ تک رسائی کے لیے 42 کروڑ کا معاہدہ امریکی فرم سے کیا۔ یہ ویسے حیرت کی بات ہے کہ کیا قوم کا پیسہ ان کاموں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایک دعویٰ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا، اور اس خطاب کے دوران ساری دنیا کے کان لگے ہوئے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خطاب کر رہا ہے۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا خطاب کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عالمی رہنماؤں کے سامنے بڑی دھواں دھار تقریر کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کر بات کی اور فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے، فلسطین کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک موقف بھی دیا۔ فلسطین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جن ریاستوں نے حال ہی میں فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، اس میں فرانس بھی شامل ہے، وہ حماس کے دہشت گردوں کو انعام دے رہے ہیں، یعنی فلسطین کو تسلیم کرنے کی ڈونلڈ ٹرمپ نے مخالفت کی ہے۔ اسی ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کے فیلڈ مارشل نے ملاقات کے بعد حکومت سے کہلوا کر امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد بھی کروایا ہے۔ امریکی صدر نے تمام حاضرین سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں جنگ کا خاتمہ کروائیں۔ اب دیکھیں، غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ میں جب بھی قرارداد آتی ہے تو امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے، اور وہی امریکہ کا صدر وہاں پہ کھڑا ہو کے اسی جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ کی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عالمی رہنما مل کر غزہ میں جنگ ختم کروائیں۔ تو ایک طرف کہہ رہا ہے جنگ ختم کروا دیں، دوسری طرف جنگ بندی کے لیے جتنی بھی قراردادیں آتی ہیں یا کوشش کی جاتی ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی کروائی جائے، امریکہ اسے ویٹو کر دیتا ہے۔ تو ہے نا عجیب بات۔
نیتن یاہو نے جب تقریر کی اقوام متحدہ میں تو اس وقت بہت سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے جو عالمی رہنما بیٹھے تھے، اور یہ بڑی تضحیق ہوئی ہے اسرائیل کی۔ پھر ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ حماس یرغمالیوں کو رہا کرے۔ دیکھیں یرغمالی تو اسرائیل کے پاس بھی ہیں، حماس کے پاس بھی ہیں، تو دونوں طرف سے یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور یہ جنگ تو ہے ہی نہیں، یک طرفہ مار کٹائی ہو رہی ہے۔ پھر ٹرمپ نے یوکرین کے حوالے سے اور اپنے نوبل پیس پرائز کے حوالے سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین میں جو جنگ جاری ہے اس پہ امن کی کوششیں کی ہیں۔ اقوام متحدہ کو اپنی مختلف امن کوششوں میں مدد نہ کرنے پر انہوں نے تنقید کا بھی نشانہ بنایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے 7 جنگیں ختم کروائی ہیں دنیا میں، مجھے اقوام متحدہ کی جانب سے ان تنازعات کو حل کرنے میں مدد کی پیشکش کے لیے کوئی کال وصول نہیں ہوئی۔ اب یہ ہے امن کے پرائز کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا طریقہ۔ 7 جنگیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول انہوں نے ختم کروائیں۔ دیکھیں کچھ جنگیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا دور شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھیں، اور وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ ایکچولی جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے تو 2 جنگیں لگی ہوئی تھی دنیا میں، اور وہ دونوں جنگیں آج بھی جاری ہیں۔ ایک غزہ پر جو اٹیک ہوا تھا جس میں ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کروائیں گے، آج اس جنگ کو 2 سال ہونے کو آئے لیکن جنگ بندی نہیں ہو پائی۔ دوسرا رشیا اور یوکرین کی لڑائی جاری ہے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے وہ لڑائی ابھی تک چل رہی ہے اور لڑائی ختم نہیں ہو پائی، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کون سی جنگ روکی ہے؟ باقی جھڑپیں تھیں۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ یوکرین کا تنازع حل کرانا آسان ہے کیونکہ میرے پیوٹن کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے یورپی یونین کے ممالک کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یورپ کو روس سے تیل خریدنا بند کر دینا چاہیے، یہ شرمناک ہے۔ دیکھیں جو یورپ کو تیل ملتا ہے نا وہ رشیا سے سستا ملتا ہے، کیونکہ روس رشیا کے بالکل قریب ہے۔ روس اور رشیا کے بیچ میں یوکرین ہے۔ اگر یوکرین پہ رشیا اپنا کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر یورپ اور رشیا بالکل ساتھ ساتھ ہیں، اور رشیا سے پائپ لائن جاتی ہے سیدھی جرمنی میں، وہاں پہ یہ فیول فراہم کرتے ہیں، تو پیٹرولیم مصنوعات اپنی انرجی کی ضروریات کے لیے رشیا سے تیل خریدتے ہیں یورپی ممالک، وہ انہیں سستا پڑتا ہے۔ تو امریکہ اس پر ان کو تنبیہ کر رہا ہے۔ تو یہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب۔ اب ناظرین کرام ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شہباز شریف بھی خطاب کرنے جا رہے ہیں اسی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے۔ تو شہباز شریف وہاں تقریر کریں گے۔ ایک تو ان کا مینڈیٹ ہی جعلی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہرنگ بلوچ اور دیگر کئی خواتین کو انہوں نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، بار بار خواتین کو گرفتار کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، انسانی حقوق کی پامالیاں لگاتار ہو رہی ہیں، جبری گمشدگیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، بلوچستان کی مائیں اسلام آباد کی سڑکوں پر بیٹھی احتجاج کر رہی ہیں، 2 مہینے سے زیادہ ہو چکا، جبکہ عدلیہ کے ججز خود انصاف مانگنے کے لیے در بدر پھر رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں، اپیلیں کر رہے ہیں، اور پاکستان اپنے ہی شہریوں پر ڈرون حملے اور جیٹ طیاروں سے بمباری کر رہا ہے۔ ایک ایسا وزیر اعظم جائے گا اور جا کر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرے گا تو اس کے الفاظ میں کتنا وزن ہوگا، جس نے خود پاکستان میں ظلم و جبر اور فسادیت کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی گرفتار ہوئی ہیں فلک جاوید، ان کی فیملی نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ فلک جاوید خان پنجاب میں تھیں اور یہ محفوظ تھیں اور ان کی لوکیشن کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ 9 مئی 2023 سے ان کی تلاش جاری تھی اور یہ تب سے لے کر اب تک روپوش تھیں۔ ان کی بہن سنم جاوید خان گرفتار ہو گئی تھی، انہوں نے بہت لمبا عرصہ جیلوں میں کاٹا، ان پر ایک کے بعد ایک مقدمہ درج کیا گیا، لیکن بڑی جرات اور بہادری کے ساتھ سنم جاوید نے وہ تکالیف برداشت کی جو مرد بھی برداشت نہ کر پاتے، اور اب ان کی بہن کو گرفتار کیا گیا۔ یہ تب سے لے کر اب تک روپوش تھیں، یہ سامنے نہیں آ رہی تھیں اور انہیں بہت سارے لوگوں نے منع بھی کیا کہ آپ ابھی خاموش ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہ اپنا پولیٹیکل اوپینین دیتی رہتی تھی۔ فلک جاوید اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کی غلط پالیسیوں کے خلاف بات کرتی رہتی تھی۔ وہ پنجاب سے اسلام آباد پہنچی اور وہاں پہ کسی فلیٹ میں انہوں نے قیام کیا تو انہوں نے اپنی بہن کو فون کیا کہ مجھے اٹھانے کے لیے نامعلوم افراد آ گئے ہیں، اور پھر وہاں پہ گاڑی بھی دیکھی گئی، اس کا نمبر بھی پتہ چلا، نامعلوم افراد وہاں پہ پولیس کے ہمراہ آئے اور انہیں اغوا کر کے لے گئے۔ اب یہ خاتون ہے اور ان کا قصور سیاست کرنا ہے کیونکہ یہ خاتون ہے، ان کی گرفتاری کے وقت خواتین کا ہونا ضروری تھا۔ ایک دہشت گرد کی طرح آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ دوسرا آپ وارنٹ گرفتاری دکھا کے گرفتار کرتے۔ تیسرا اب اگر آپ نے گرفتار کیا ہے تو قانون کے مطابق ان کی فیملی کو بتانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ فلاں تھانے کے اندر ہم نے انہیں رکھا ہوا ہے اور ان کی خیریت سے آگاہ کیا جائے۔
نواز شریف کی بیٹی کو جب گرفتار کیا گیا قانون کے مطابق باقاعدہ وارنٹ دکھا کے بغیر ٹچ کیے تو تب پورے پاکستان میں کوہرام مچ گیا تھا. جب بلاول کی پھپھو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا گیا شام کے بعد تو رولا پڑ گیا تھا, پورے ملک میں کوہرام مچ گیا تھا. جبکہ آج آدھی رات کو ایک خاتون کو گرفتار کیا جاتا ہے اور غائب کر دیا جاتا ہے, اور اس کی فیملی ابھی تک پتہ نہیں ہے انہیں کہ ان کی بیٹی کہاں پہ ہے. تو یہ تشویشناک بات ہے. کیا خواتین صرف زرداری اور شریف خاندان کی ہیں اور کہیں کی نہیں ہیں؟ تو یہ ہے شہباز شریف کا اصل مکروہ چہرہ, اور اس چہرے کے ساتھ یہ اقوام متحدہ میں کیا خطاب کریں گے. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.